میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ آسمان نزول میں تہجد کے وقت میں اترتا ہے، نازل ہوتا ہے. تو ہم عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں وقت بدلتا رہتا ہے نا شیخ. مثلاً آپ یہاں پر دیکھیے 12 بجے ہیں، کہیں دوسری جگہ پر دیکھیے تہجد کا وقت ہوا ہوتا ہے، آخری وقت ہوا ہوتا ہے دنیا کے دوسرے کونے میں. تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سوال کر لے تو کہ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ کی ذات ہو گیا اور اس کی صفات کا نہ تو ادراک کر سکتے ہیں نہ احاطہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم نہ تو ادراک اور احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ تو اس کی صفات کا ادراک اور احاطہ کر سکتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے جو آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، وہ فلاں وقت میں نزول کرتا ہے، تو ہم اس کو اسی طرح مانیں گے. لیکن جس طریقے سے ہم سوال کر رہے ہیں، اگر اس سوال کو سامنے رکھیں گے تو گویا ہم نزول کا احاطہ کر رہے ہیں، اس کی صفت نزول کا ادراک اور احاطہ کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا ہم ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کیفیت میں بھی جا رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک صفت کو آپ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اس کی تشریح کی ہے، پھر یہ کیفیت ہو گیا کہ کیسے نزول کرتا ہے. تو اب ٹائم ایسا ہے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم تو ہمارے لیے ہے، یہ وقت ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم کا پابند نہیں ہے، وہ ٹائم زون میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت نزول ثابت ہو گئی، قرآن میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نزول کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کیسے کرتا ہے، جبکہ ایسا ہے، فوراً وہ تکلیف ہو گئی، فوراً آپ نے کیفیت بیان کرنا شروع کر دیا اور کیفیت میں منع کیا گیا ہے. فراج بھائی بھی جی کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. دین کے بہت سارے معاملات میں اس طرح سے عقلی سوال نہیں کھڑے کیے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے شروع میں کہا نا، جتنا اللہ نے کہا اتنا مان لو. ہماری عقل ناقص ہے، بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں سماتی. اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت کم علم دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی ذات کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. روح ہماری اپنی ذات کا حصہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم نہیں سمجھ سکتے. تو ہر چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر محض اس وجہ سے کہ ایک چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہم نصوص کا انکار کر دیں تو صرف حدیثیں تھوڑی نا، قرآن کی آیتوں کا بھی انکار. بھائی جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو بھائی میرے لیلۃ القدر تو اب یہ آپ کہیں گے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو ایک جگہ تو بعض مرتبہ انڈیا میں جب لیلۃ القدر ہو رہی ہوتی ہے تو سعودی عرب میں نہیں ہوتی ہے، سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہے تو کسی اور جگہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ہر جگہ الگ الگ لیلۃ القدر ہے؟ یا اگر کوئی عالمی رویت کا قائل ہے تو بھی تو یہ مانے گا کہ آج یہاں پہ رات ہے تو کہیں پر دن ہوگا، پھر وہاں پر دن آئے گا تو یہاں پہ رات ہو جائے گی. تو بھائی اس طرح کی چیزوں کو عقل سے جب ٹکرا رہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جب نصوص عقل سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقل کو آگے رکھیں. انسان کی عقل بہت ناقص ہے، حتیٰ کہ انسان کا مشاہدہ بہت ناقص ہے. بہت ساری چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، جیسی ہوتی ہیں ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں. اسی لیے نا ایمان میں پہلا کام ایمان کا یہی ہے کہ عقل کو نصوص کے سامنے جھکاؤ. کہ یہاں پہ نصوص آ جائے نا، وہاں صرف سر جھکانے کا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت نہیں ہے، اپنی عقل کو بھی اللہ کے سامنے جھکانے کا نام عبادت ہے. کہ بھئی ٹھیک ہے، نصوص میں ایک بات آ گئی ہے، قرآن و سنت میں ایک بات آ گئی ہے، میری عقل میں نہیں سما رہی تو میں اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے جھکا دوں. یہ اصل میں عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں کہ میں عقل کے سامنے سوال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اپنی عقل کو لا کر کے کھڑا کر دوں. یہ تو ابلیس نے کیا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا لے آیا؟ اپنی عقل لے آیا. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل لانا، اس سے گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے بہت سیف طریقہ یہ ہے کہ جہاں نصوص میں جو بات آ گئی وہ ہم مان لیں. ممکن ہے کہ ہماری عقل اس چیز تک نہ پہنچ گئی. جیسے آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں، آپ صرف نصوص شریعہ کو نہیں دیکھیں، آپ ماڈرن فزکس میں آپ دیکھیں جو الگ الگ طرح کی جو فزکس کے معاملے میں جو الگ الگ طرح کی جو ہے وہ جو ایک ایولیوشن ہوا ہے فزکس کا، اور الگ الگ ماہرین آ کر کے فزکس کے بارے میں الگ الگ نظریات پیش کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کتنی الگ الگ طرح کی تھیوریز ہیں اور کتنی باتیں ایسی کہی جاتی کہ انسان کو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو 3 ڈائمنشن دکھ رہے ہیں، پر یہ ڈائمنشن 3 کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ٹائم بھی ایک ڈائمنشن ہے، ہو سکتا ہے اسپیس جو ہے وہ ایک ڈائمنشن ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں، تو اب فزکس بھی، سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی عقل میں بہت ساری چیزیں کائنات کی نہیں آ سکتی ہیں.
تو ہم یہی بات دین کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دین کی بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہیں. تو جب ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہے تو جتنا اللہ نے بتایا اتنا مان لیں اور بلا وجہ عقل کو دوڑانے کی کوشش نہ کریں, نصوص کے مقابلے میں عقل کو نہ رکھیں, کیونکہ عقل ناقص ہے, اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے.